پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، کانا تھی، لی سبا سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے گھروں میں، آیتن ایک نشانی، جنتانی دو باغ، این یمین دائیں طرف، و شمال اور بائیں طرف، کلو کھاؤ، من رزق اللہ رزقی رزق میں سے، ربکم اپنے رب کی، وشکرو اور شکر کرو، لہو اس کا، بلدتن شہر ہے، طیبتن پاکیزہ، و ربن اور رب ہے، غفورن بہت بخشنے والا، خوب بخشنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے۔ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ایک تو شہر بہترین، دوسرا پروردگار بخشنے والا۔ اب یہاں پر قوم سبا کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ان کے بارے میں بتایا ہے۔ قوم سبا اور اللہ کا عذاب۔ قوم سبا پر اللہ کی نعمتیں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ساؤتھ یمن میں ایک قوم سبا آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ کی خاص رحمت تھی۔ قوم سبا کے لیے اس کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی موجود تھی۔ جہاں وہ رہتے تھے اس کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے، یعنی پوری جو ان کی سٹی تھی، جو قوم تھی، اس کے دونوں طرف رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی باغ تھے۔ پورا علاقہ سرسبز اور شاداب تھا، یعنی چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ ایک ایسا حسین اور جمیل علاقہ، یعنی اتنا خوبصورت، جو رب کائنات کے انعامات کی نشانی تھا، یعنی دکھائی دیتا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام کیے ہیں۔ یعنی پورا علاقہ ہرا بھرا خوبصورت تھا اور لگتا تھا کہ اللہ کی یہاں بہت انعامات ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلا جو اللہ کا کرم تھا وہ کیا تھا؟ ان کی زمین بہت زرخیز تھی، یعنی بہت ہی فرٹائل زمین تھی کہ اس پہ جو بھی اگاتے تھے بہت اچھی فصل آتی تھی۔ یہ قوم بہت ترقی یافتہ تھی، یعنی بہت ایڈوانس قوم تھی۔ ایسٹ اور ساؤتھ سے آنے والی بارشوں کا انہوں نے ذخیرہ بنا لیا تھا۔ ایک ایسا ڈیم بنایا تھا جس کے دونوں طرف قدرتی پہاڑ تھے۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ تنگ جگہ پر انہوں نے ڈیم بنا لیا تھا جس میں سے چشمے اور نہریں نکلتی تھیں۔ ان کا پانی وہ ضرورت کے حساب سے کھولتے اور بند کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کی بہت سی بڑی مقدار، یعنی بہت کوانٹٹی کو جمع کر لیا تھا۔ پانی کے ذخیرے پر انہیں کنٹرول حاصل تھا۔ اپنے حساب سے جب دل چاہتا تھا جہاں پر وہ پانی بہاتے تھے۔ یہ ان کی ترقی اور ہریالی کا راز تھا۔ اسے یہ لوگ سد مارب کہتے تھے۔ اس پانی کے نظام کی وجہ سے بہت سے باغات تھے۔ دائیں اور بائیں طرف نہروں کے ساتھ ساتھ باغات بھی تھے جن میں طرح طرح کے پھول اور پھل لگتے تھے، یعنی چاروں طرف باغات تھے، طرح طرح کے پھول پھل سب لگتے تھے۔ بہت خوبصورت علاقہ تھا، ہر طرف خوشبو اور سہانا ماحول تھا۔ پھلوں کی اتنی کثرت تھی کہ رزق کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے اس علاقے میں کوئی مچھر مکھی بھی نہیں تھے۔ ان کا علاقہ ہی سرسبز اور شاداب نہ تھا بلکہ ان کے لیے سفر میں بھی سہولیت تھی۔ یعنی یمن اور شام کے بیچ بستیاں آباد تھیں جس کی وجہ سے ان کو کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے مشکل نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت چہل پہل تھی۔ اس کی وجہ سے قتل اور غارت کا خطرہ نہ تھا۔
لہٰذا ایک آبادی سے دوسری آبادی کی طرف بآسانی سفر کر لیتے تھے۔ جگہ جگہ بہت ساری بستیاں آباد تھیں تو کوئی ڈر بھی نہیں تھا، تھوڑا سا آگے چلتے تھے، پھر ایک بستی آ جاتی، پھر ایک بستی آ جاتی، تو ان کا سفر بھی بہت آسان تھا۔ صبح سفر کرنا شروع کرتے تو دوپہر تک کسی بستی میں پہنچ جاتے، وہاں کھا پی کے آرام کرتے اور پھر سفر شروع کر لیتے تو رات تک پھر آبادی تک پہنچ جاتے۔ یعنی ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں تھیں۔ رب نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتے ہیں تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں، اللہ کا اعتراف کریں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا مس یوز نہ کریں۔ اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے اور رب معاف فرمانے والا، یعنی تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو تم کیا کرو؟ بدلے میں شکر ادا کرو، اور تمہارا رب بھی اتنا تمہیں مغفرت کرنے والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا ہے، یعنی رب تمہارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے بلدن طیبتن، یعنی پاکیزہ شہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا پاکیزہ شہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کی ایسی بارش کر رکھی تھی کہ اس شہر کو بلدن طیبتن فرمایا، یعنی پاکیزہ شہر، عمدہ شہر، یعنی بہت اچھا شہر۔ ان کو نصیحت کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، جس نے تمہیں یہ خوبصورت علاقہ دیا اور اس میں ہر قسم کی پیداوار دی۔ یعنی کیا کہ کہا اللہ نے؟ صرف شکر ادا کرنے کے لیے ہی تو کہا، لیکن قوم سبا نے اس کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی، قوم سبا کی ناشکری۔ لیکن پھر بہت زیادہ خوشحالی نے ان کے اندر سے شکر چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک کے بعد ایک 13 پیغامبر بھیجے، لیکن نادان قوم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری کی اور مشقت کا سوال کر ڈالا۔ یعنی ان کو یہ سب چیزیں بہت ایزی لگتی تھیں تو ان کو ایڈونچر چاہیے تھا، جیسے آج بھی بہت سے لوگ آسان زندگی کی جگہ ایڈونچر چاہتے ہیں، خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، یہ سب ابھی آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں آئے گا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر دور دراز کر دے، ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا، بستیاں ختم کر کے منزلوں کا فاصلہ بڑھا دیجئے۔ یعنی سفر میں جو آسانیاں تھیں اس کی جگہ مشکلیں مانگ لیں، مسلسل آبادیوں کی جگہ سنسان ویران جنگلات کا سوال کیا، یعنی جنگلات مانگنے لگے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں مانگنے لگے، راستے میں بھوک اور پیاس کی شدت مانگنے لگے۔ یعنی اتنی زیادہ ناشکری کی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب مشکلات چاہیے، ہمیں تو اتنی آسانیاں پسند نہیں ہیں۔ قوم سبا پر عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں سے بہت ناراض ہوئے، آسان زندگی کی جگہ مشکل زندگی مانگنے لگے۔ اس قوم کی ناشکری کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا وہ سیلاب کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان پر سیلاب آیا۔ وہ ڈیم جو ان کی خوشحالی کا سامان تھا، یہی ڈیم ان کی بربادی کا سبب بن گیا۔ وہ پانی جو ڈیم کے ذریعے ذخیرہ کیا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا، ایک سیلاب کی صورت میں تباہی پھیلا رہا تھا، پورا نظام برباد ہو گیا۔ یعنی وہ ڈیم ہی ٹوٹ گیا اور پورے میں پانی پانی ہو گیا۔ وہ علاقہ جو جنت نظر آتا تھا جنگلی جھاڑیوں سے بھر گیا۔ اب جب وہ سب کچھ ٹھیک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا خوشبو والے پیڑ اور وہ سب پھل اور پھول دیے تھے، اس کی بجائے پورے میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہو گئیں۔ اللہ نے باغات کو ختم کر دیا، ان کی جگہ جھاڑیاں اگنے لگیں۔ اگر کچھ کھانے کو بچا تھا تو چند بیریوں کے درخت، صرف بیریوں کے درخت جو تھے وہ بھی کانٹے والے جو بیر ہوتے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس میں بیر لگے ہوتے ہیں، بس وہ بچے تھے جن پر بیریاں لگی تھیں۔ اس قوم نے شکر کے بجائے مشکل زندگی کو پسند کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خوشحالی کو فسانہ بنا دیا، انہیں ایک سٹوری ہی بن گئی ان کی جو خوشحالی تھی۔ جب نعمت کا زوال شروع ہوا تو اس قوم کے لوگ اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، وہاں وہ رہنے لائق جگہ ہی نہیں رہی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو
تو یہ جو لوگ تھے وہاں کے قوم سبا کے لوگ تھے پورے عرب میں، پھر وہ پھیل گئے، اپنی جگہ چھوڑ دی، کیونکہ وہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا رہنے کے لیے، اتنا سخت عذاب آیا تھا اللہ کا۔ یہاں تک کہ سبا نام کی کوئی قوم ہی دنیا میں باقی نہ رہی، صرف اس کا ذکر فسانوں میں رہ گیا۔ آج بھی اہل عرب جب کسی قوم کے انتشار یعنی بکھرنے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ایسے بکھر گئے جیسے سبا کی قوم بکھری تھی، یعنی اب جو ہے صرف وہ فسانہ بن گیا ہے، سٹوری بن گئی ہے۔ اور عرب کے لوگ آج بھی جب باتیں کرتے ہیں، کسی کے بکھرنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے بکھرے تھے، ایسے بکھر گئے جیسے سبا کی قوم بکھری تھی۔ اس پورے قصے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور نعمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور نعمت میں اضافہ، یعنی نعمت بڑھتی بھی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے، اور صرف ہمیں شکر ہی تو ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ یہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کا معاملہ پیش آتا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدائے شکر کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی ایسی خبر ملے جو بہت اچھی خبر ہو تو فوراً انسان کو سجدائے شکر میں گر جانا چاہیے، یعنی جہاں آپ جیسی حالت میں کھڑے ہوں فوراً سجدہ کریں۔ اس کے لیے نہ تو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نماز کی جو پابندیاں ہوتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے، جہاں ہیں جیسے ہیں بس وہیں پر سجدہ کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد شکر کی آپ نے وصیت فرمائی کہ تم لوگ شکر ادا کیا کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا اے معاذ، بلا شبہ میں بلا شبہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں ہر نماز کے بعد تم ہر نماز کے بعد انہیں پڑھا کرو۔ وہ ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاذ بن جبل کو سکھایا کہ تم ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ اس کا مطلب ہے او اللہ ہیلپ می ریممبر یو، ٹو بی گریٹفل ٹو یو اینڈ ٹو ورشپ یو ان این ایکسلنٹ مینر۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کریے تاکہ میں آپ کو یاد رکھوں، آپ کا شکر گزار بنوں اور آپ کی سب سے اچھی ایکسلنٹ مینر میں، بہت ہی اچھے اس میں آپ کی عبادت کروں۔ اے اللہ اپنا ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔